الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ماہ سیام کا دوسرا جمعہ اور مئی کی 23 تاریخ 1986 ہم یہاں دارالعلوم رحمانیہ لی مارکیٹ کراچی میں نماز جمعہ سے قبل کے محدود اور مختصر سے وقت میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ماہ سیام کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں حق تعالی نے اس ماہ مبارک کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بنی نوع انسان کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کردہ آخری دستور حیات یعنی قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کو حق تعالی نے ھدی للمتقین کہا اور روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون بیان کیا گیا. قرآن کریم اہل تقویٰ کی رہنمائی کرتا ہے اور روزہ انسان میں تقوی کی خو پیدا کرتا ہے. دنیاوی زندگی جسم اور روح کے اتصال سے عبارت ہے. جسم کے بغیر روح نادیدہ حقیقت بنتی ہے اور روح کے بغیر جسم بے حس و حرکت اور جامد و ساکت بنتا ہے. جب یہ دونوں متصل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک چلتا پھرتا انسان وجود میں آتا. خلاق عالم نے انسانی جسم کی تخلیق مٹی سے کی. من صلصال کالفخار، کھلکتی ہوئی ترش مٹی. فنفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے روح کو ودیعت فرمایا اور پھر ایک انسان وجود میں آیا.
چونکہ جسم مٹی سے بنایا گیا ہے تو فطرتاً اس کا رجحان مٹی کی طرف، جسم کو مٹی کے بنے ہوئے مکان اچھے لگتے ہیں، جسم کو مٹی سے حاصل ہونے والی غذا اچھی لگتی ہے، جسم مٹی سے بنائے ہوئے لباس کو زیب تن کرتا ہے، جسم مٹی سے نکلے ہوئے مشروب کو پیتا ہے، جسم مٹی پر سوتا ہے، مٹی پر چلتا ہے، مٹی پر سوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی مٹی ہی کے مرکبات سے ہوتا ہے۔ اور پھر نوبت بینجا رسید کہ جب یہ اپنی دنیاوی زندگی کا پیریڈ پورا کر لیتا ہے تو مٹی میں چلا جاتا ہے، جسد عنصری کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو اس نے مٹی میں جانا ہے، اور اگر کوئی اقلیم کا تلنگر اور امیر ہے تو اس نے بھی مٹی ہی میں جانا ہے۔ ہم اپنے طور پر زندہ رہنے والے لوگ اپنی آسائشیں اور آسودگیوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ صاحب قبر پختہ بننی چاہیے، اس میں بعض لوگ آسائشوں کے حصول کے تصور سے خوشبوئیں رکھتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا رکھا جاتا۔ سوات میں میرا جانا ہوا، مینگورا میں، وہاں پر جو والی سوات تھا اس کے متعلق احباب نے بتایا کہ اس نے زندگی میں اپنی قبر بنا لی تھی، اور وہ قبر کیا تھی؟ چپس کا بنا ہوا ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اس میں بیچ میں اس نے وائٹ اینڈ گرین ماربل کا تخت بنوایا اور وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے اس پر لٹا کر اس کا دروازہ بند کر دینا تاکہ میں عام لوگوں کی طرح کچی قبر میں تو دفن نہ کیا جاؤں۔ چنانچہ میں نے دوستوں سے تقاضا کیا کہ مجھے دکھایا جائے، وہ ہم نے جا کے دیکھا، اسی طرح کمرہ چاروں طرف سے بند تھا اور اس میں نہ معلوم سرکار پر کیا گزر رہی تھی۔ لیکن میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ مٹی کی کچی قبر میں جو ایک غریب انسان کو اللہ کی طرف سے سکون میسر آتا ہے، دولت اور تمنگری اور سرکشی اور تمرد میں زندگی گزارنے والے ان متکبرین کو ان محلات میں وہ سکون کہاں میسر آتا ہے؟ عزیز دوست، جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس کے تقاضے بھی سارے خاکی ہیں چونکہ یہ خود خاکی ہے، اور روح امر اللہ ہے، قل الروح من امر ربی فنفخت فیہ من روحی۔ حق تعالی نے متکلم کی حیثیت سے یہ کہا کہ ہم نے ایک ہیولہ بنایا اور اس نے اپنی روح پھونک دی، تو چونکہ یہ امر ربی ہے تو اس کے تقاضے بھی آفاقی ہیں۔ آپ جتنی اچھی غذا کھائیں گے آپ کا جسم پلتا جائے گا، اور جتنے نظم و ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کی روح توانا ہوتی جائے گی، اس کی انرجی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ماہ صیام کا یہ 30 روزہ کورس در حقیقت ہماری روحانی ریہرسل کا زمانہ ہے۔ ہم ان دنوں میں جسم پر روح کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سال بھر تو ہم پر جسمانی تقاضے حکومت کرتے ہیں، مشروب ٹھنڈا پینا چاہیے، دسترخوان مرغن ہونا چاہیے، مکان بہت عمدہ ہونا چاہیے، لباس بہت عمدہ ہونا چاہیے، اور اسی ادھیڑ بن میں ہم نے پورا سال گزار دیا۔ آنکھوں
بدن کو संवारने के लिए मुस्तकिल शोभा है, कान को संवारने के लिए अलहदा अलमारियां हैं, बालों को संवारने के लिए अलहदा अलमारियां हैं। हमारे इस दौर के अजीज नौजवान के दिन का बेशतर हिस्सा तो आराइश गेसू में गुजर जाता। और मैं कहा करता हूं बल निकालेंगे वो क्या हाथ मेरी किस्मत के, अपनी जुल्फों के बल उनसे तो निकाले न गए। दांतों को चमकाने के लिए अलमारी का अलहदा हिस्सा है, स्किन को, जिस्म के वो चमड़े को चमकाने के लिए अलहदा शोभा है। नाखून पर चोंचले और अलल्ले तलल्ले करने के लिए न मालूम क्या क्या मुसीबतें हैं। लेकिन अगर हमने फरामोश कर दिया है तो असल इंसान को, रूह को फरामोश कर दिया है। नतीजा यह निकला कि जिस्म का घोड़ा तो तरोताजा और तवाना हो गया, रूह का सवार मरियल हो गया। आप खुद सोचिए कि अगर घोड़ा सरकश हो, तनमंद और तवाना हो और उस पर सूखा साखा मरियल सा सवार बैठा हो, तो आप मुझे बताइए कि सवार की मर्जी पे घोड़ा चलेगा या घोड़े की सरकशी के मुताबिक सवार को जाना पड़ेगा? जाहिर है तो सवार को जाना पड़ेगा, उसमें जान ही नहीं बेचारे में। और घोड़ा सरकश है, पला हुआ तनमंद और मुतमर्रिद, चुनाचे वो जिधर चाहेगा अपने सवार को ले जाएगा। लेकिन माह सियाम चाहता है, कुरान चाहता है कि तुम्हारी रूह तवाना हो, तनमंद हो, और तुम्हारे जिस्म का घोड़ा रूह के मुकाबले में मगलूब हो, ताकि आंखें उसी तरह देखें जिस तरह रूह चाहे, जुबान उसी तरह बोले जिस तरह रूह चाहे, हाथ वही पकड़ें जो रूह चाहे, पांव उसी रास्ते पर चलें जो रूह चाहे, दिमाग वही सोचे जो रूह का तकाजा हो, जुबान वही बोले जो रूह का तकाजा हो। अला हाज़िल क़ियास, पूरे जिस्म की मशीनरी का हर हर उज़्व वही तकाजे पूरे करे जो रूह के तकाजे। लेकिन मैं इसे अलमिया कहता हूं दोस्तों कि माह सियाम में भी हम जिस्म की परवरिश में लगे रहते हैं। हमारी शहरी इतनी भरपूर और तबाहकुन होती है कि इफ्तारी तक कुछ खाने को जी ही नहीं चाहता, और फिर जब इफ्तारी का वक्त आता है तो तेरे उशाक नमाजें जो कज़ा करते हैं, एक ही सजदे में कज़ा सारी अदा करते हैं। हालात की मुनासबत से तरमीम करती इस शेर में, तेरे उशाक लुकमे जो कज़ा करते हैं, बस एक ही लुकमे में कज़ा सारी अदा करते हैं। आप देखा तो कीजिए इफ्तारी का दस्तरखान। एक साहब मुझसे फरमाने लगे, सुना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बजट माह सियाम में ज्यादा हुआ करता था। मैंने कहा ठीक सुना है आपने। कहने लगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बजट भी खूब होता है माह सियाम में। मगर मैंने कहा मियां ये तुम्हारे बजट में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजट के मसरफ में फर्क है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बजट इस पर खर्च हुआ करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बकौल सैयदना हजरत बिलाल के, रसूलुल्लाह की सखावत के हाथ चलती हुई आंधी से भी ज्यादा तेज हुआ करते थे। अगर कोई सवाल आ जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दामन भर दिया करते थे। और अगर कभी घर में कुछ न होता तो हजरत बिलाल से फरमाते, जाओ किसी यहूदी से कर्जा लेके आ जाओ, मैं मकरूज होना तो गवारा करता हूं लेकिन अल्लाह के किसी बंदे को अपने दर से खाली लौटाना गवारा नहीं करता हूं। और इफ्तारी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, अलल उमूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी में खजूर के चंद दाने और पानी का गिलास हुआ करता। तो नफ्स मगलूब हुआ करता था, रूह गालिब हुआ करती थी, रात भर अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। हम इफ्तारी में इस कदर ठोसते हैं मैदे में दुनिया भर की अशिया कि मंडी में कोई चीकू न बच जाए, कोई आम न बच जाए, कोई खरबूजा न बच जाए, कोई तरबूज न बच जाए जो हमारे ईंधन में शामिल न हो। नतीजा ये कि कोई तरावी में ऊँघ रहा है, कोई नवाफिल छोड़ रहा है। तलाश करते हैं वो मस्जिद के जहां कारी साहब 20 रकातों का 20 मिनटों में झटका कर दे। रकातें तो 20 मिनटों में खत्म होनी चाहिए, लेकिन रकातों के बाद
پھر بیٹھ کر گپ شپ لگتی ہے. ہمارے میمن بھائی کو اللہ سلامت رکھے، انہیں خوش فہمی یہ ہو گئی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہی میمن ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہو سکتا وہ میمن نہیں ہو سکتا. پان کھانے کا ٹھیکہ تو میرے ان دوستوں نے لے لیا ہوا ہے. ساری دنیا رات کو سوتی ہے، ان کی راتیں ماشاء اللہ گپ شپ میں گزرتی ہیں، پان کھانے میں گزرتی ہیں. اور بیٹھے ہوئے میں تو حیران ہوتا ہوں، رات کے 2:30-3 بجے جب ہم جلسے سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے ماندے، آنکھوں میں نیند اتری ہوئی ہے، لیکن یہ تر و تازہ بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ جیسے ان کے دن کا 1 بج رہا ہے. عزیز دوستو، آپ یقین فرمائیے، میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں، یہ میری برادری ہے، میں ہوں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نفس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے تو پوری رات جاگ کر گزار دیں، لیکن روح کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کسی ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے کہ جو تجوید اور ترتیل کے تقاضوں کے مطابق قرات کرتا ہو. اللہ قبول کر لے ہماری تراویح، اور تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن کریم، ورنہ حال بہت عجیب ہے. حرمین شریفین کی حق تعالی آپ کو تراویح نصیب فرمائے، وہاں ساری رات قرات میں اور عبادت میں گزرتی ہے. حرمین شریفین کی فضائیں گونجتی ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت سے. اور عزیز دوستو، انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنے شاندار ماضی کے استادناک کردار کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، جس کا نام اس میں گرامی عدل و جلالت کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے قرآن اور رمضان کو لازم و ملزوم کر دیا اور منشاء خدا اور رسول کی تکمیل کرتے ہوئے 20 تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کو ناگزیر بنایا اور اس پہ عمل کیا. پوری امت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مستحسن اقدام کی تقلید فرمائی. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ 20 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھی، پھر ہم بھی نہیں پڑھتے. میں نے کہا پھر 8 رکعتیں بھی اللہ کے رسول نے باجماعت کو نہیں پڑھی، یا آپ نے باجماعت پڑھنے کا سلسلہ کیوں شروع کر دیا؟ پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 بھی پڑھی. تو الحمدللہ ہم 20 پڑھتے ہیں. 20 میں 8 تو آ جاتی ہیں، لیکن 8 میں 20 تو نہیں آتی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جو میں کر رہا ہوں وہ بھی تمہارے لیے نقش حیات ہے، اور میرے یہ جانشین، میرے یہ معتمد سپاہی جن پر میں نے اعتماد کیا، میرے اللہ نے اعتماد کیا ہے، ان کا ہر عمل تمہارے لیے واجب التقلید ہے. تم نے میرے راستے کو بھی نہیں چھوڑنا اور میرے جانشین خلفائے راشدین مہدیین کے راستے کو بھی نہیں چھوڑنا. ہم حضرت صدیق و عمر فاروق و علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے مقتدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کو اس لیے اپنی زندگی کا نقش سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے نمائندہ ہیں اور ان پر اللہ اور اس کے رسول نے اعتماد کیا. ماہ سیام طلوع ہوتے ہی مساجد قرآن کریم کی صداؤں سے گونج اٹھتی اور ہر باضمیر انسان کے دل کی گہرائیوں سے خراج ادا ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. حشر تک تراویح میں جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صدقہ جاریہ میں ثواب ملتا رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے قائد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ صیام میں جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ نفس کے تقاضوں کو مغلوب کیا جائے اور روح کے تقاضوں کو غالب کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرحلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بیان کر رہے تھے. صدیق اکبر نے عرض کی آپ کے چہرے کو دیکھنا بڑا پسند ہے، میری بیٹی کا آپ کے گھر میں رفیقہ حیات بن کے رہنا بہت پسند ہے، آپ کی منشا پر سب کچھ قربان کر دینا بہت پسند ہے. فاروق اعظم نے عرض کیا نیکیوں کا پھیلانا پسند ہے، منکرات کا روکنا پسند ہے، پھٹا پرانا لباس پہننا پسند ہے. عثمان ذو النورین نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، ناداروں کو لباس پہنانا پسند ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا پسند ہے. حضرت علی اٹھے فرمایا
پسند ہے اور شدید گرمی میں روزے رکھنا بہت پسند ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چوائس ہے. اگرچہ یہ ظاہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہوئی ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے مکتب ہدایت کے ہر شاگرد کی یہی چوائس ہے، ان کی یہی پسند ہے اور یہی ذوق ہے. آپ جانتے ہیں غزوہ بدر رمضان مبارک میں ہوا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. یہ حق و باطل کی وہ تاریخ صاف ٹکر کے جس نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر دیا، جس نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی. ماہ سیام کی 17 تاریخ کو یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا. 313 مجاہدین روزہ دار تھے. ان کا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ دار تھا، لیکن چہروں پہ ایمان و یقین کی روشنی تھی. میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، مجاہدین اسلام اور ہمارے شاندار ماضی کے وہ نمائندہ کردار کہ جن پر ہمارا شاندار ماضی فخر کرتا ہے اور اسلامی تاریخ کے اور آپ چمک رہے ہیں، وہ شہادت کی تمنا میں اس قدر بے قرار ہوا کرتے تھے. ہم شدت پیاس میں پانی کو چاہنے میں اتنے بے قرار نہیں جتنے جہاد کے مرحلوں سے گزرنے والے یاران پیغمبر کو شہادت کی موت پیاری ہوا کرتی تھی. ان کے راستے پر چلنے والوں کا ذوق بھی یہی ہے. لوگ آج کل بھی بیعت کرتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، نہ معلوم آپ نے ان کی ہسٹری اسٹڈی کی ہے کہ نہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب بیعت کیا کرتے تھے تو مرید بننے والے سے کہا کرتے تھے، یہ بیعت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سال میں تمہارے ہاں نذرانہ وصول کرنے آئیں گے، بلکہ یہ بیعت اس لیے ہے کہ تم نے راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اور آگے مرید کو یہ نہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ حضرت صرف مجھے پیش کرنا ہے یا آپ بھی کچھ زحمت اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہاں تو معیار یہی ہے نصاب کے مرید گولیاں کھائیں اور پیر صاحب سگار نوش فرمائیں. پیر صاحب کے گھوڑے جوا میں کھیلیں، ریس میں حصہ لیں اور کروڑوں حرام مال کمائیں، اور پھر پیر صاحب چونچلے کریں انٹرنیشنل بیس پر. یہ تو عصر حاضر کے فنکار ہیں نا. زاہو کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، زاہو کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. مریدین کو پتا تھا کہ ہم جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ پہلے جان دے گا، ہماری نوبت بعد میں آئے گی. ہاں اس دن بالاکوٹ میں اس دورے سے جب میں کینیڈا اور ہالینڈ سے واپس آیا انڈیا سے تو پہلا پروگرام بالاکوٹ میں تھا. ویسے تو کئی مرتبہ جانا ہوا لیکن اس مرتبہ بڑی عجیب کیفیت تاری ہوئی دل پر. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے، کسی صاحب نظر نے یہ ربائی لکھ دی. اب وہ ہے فارسی میں، نہ معلوم آپ فارسی کو سمجھیں گے کہ نہیں. فرمایا ہے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خدا در کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے. اے اللہ کے راستے میں ذبح ہو جانے والے ہمارے اسماعیل، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے ہمارے اسماعیل، شد ندایت سور اسرافیل ماں، تیری صدا نے تو تیری پکار نے وہ کام کیا جو سور اسرافیل کرے گی. اے سوچوں کو جگانے والے، غفلت کی چادر تان کر سونے والوں کو میدان جہاد میں لانے والے، تو نے اپنے خون کے قطروں کی بارش کر دی. بالاکوٹ کے پہاڑوں کو تو رنگین بنا دیا،
انگریزوں کو تو رنگین بنا دیا، بیجے حریت در ہند دیکھ، لیکن تیرے خون کے قطروں نے ہند کے سینے پر، برے صغیر کے سینے پر آزادی کا وہ پودا لگا دیا جو قیامت تک لہکتا رہے گا، مہکتا رہے گا۔ آج کثرے آزادی میں بیٹھ کر چوچلے کرنے والوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ آزادی کن لوگوں کی قربانیوں کی بدولت ہمیں میسر آئی۔ آج ان لوگوں کو قوم کا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جن کی کنٹریبیوشنز یہ ہیں کہ انہوں نے انگریز کے گھوڑوں کو خرخرا کیا، انگریز کے سامنے اتنا زبردست سلوٹ مارا کہ دھرتی کانپ جاتی تھی ان کے سلوٹ سے۔ قوم کی بیٹیوں کو انگریز کے بستر پر بچھا کر سر کے لقب حاصل کیے، خان بہادر اور نواب صاحب کے لقب حاصل کیے اور چادریں حاصل کی۔ آج ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں، انگریز سے سر کے لقب حاصل کرنے والے مسلمان اور اسلام کے رضاکار نہیں ہو سکتے۔ اصل میں تحریک آزادی کا کریڈٹ ان کرداروں کو جاتا ہے جنہوں نے کبھی شاملی میں موت کو للکارا، کبھی بالا کوٹ میں موت کو للکارا۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ کرتے تھے تو یہ عہد لیا کرتے تھے کہ جان دینی ہوگی راہ حق میں۔ ایک ناز و نعم میں پلے ہوئے کسی شہزادے کو شوق ہوا مجاہدین میں شامل ہونے کا۔ اصل میں یہ جو زر و سیم کے ماحول میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ جنون ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ جیسے وہ چاہتے ہیں ہماری کار سب سے اچھی ہو، ہماری کوٹھی سب سے اچھی ہو، ہمارا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو، ہمارے کپڑے سب سے نفیس ہو، ہماری پرسنالٹی سب سے عمدہ ہو۔ اگر کوئی نماز میں، روزے میں، حج میں مجاہد کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہے تو یہ بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ کبھی کبھی سجدے کرتے ہیں کیمرہ مینوں کو بلا کر، پھر وہ سجدوں کی نمائش ہوتی ہے، دیکھو کیسا اچھا سجدہ کر رہے ہیں۔ کبھی صف میں کھڑے ہو کر یوں شرافت کا پتلا بن کر کھڑے ہوتے ہیں، بے ضرر جیسے جبرائیل امین سے کوئی خاص تعلق ہو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ نواب صاحب آئے، کہا کہ مجھے بھی مرید بنائیے، مجاہدین میں شامل ہونے کو جی چاہتا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے غور سے دیکھا اور پڑھا، نزاکتیں دیکھی، نخرا دیکھا۔ نقشہ تو مردوں والا تھا لیکن نزاکتیں دوسری جنس کی تھی۔ فرمایا نواب صاحب خوشی ہوئی آپ تشریف لائے لیکن نبھا نہ سکو گے۔ لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نباہ مشکل ہے۔ لگا تو سب لیتے ہیں، نبھا کوئی سکتا ہے۔ فرمایا نبھا نہیں سکو گے۔ نواب صاحب غصے میں آ گئے، کیا سمجھا ہے آپ نے؟ ہم آپ سے بھی کمزور ہیں، ساری شجاعت اور ساری بہادری آپ کو ملی ہے، ہم بالکل نکمے ہیں، آزما کر دیکھ لیجئے، آپ سے چند قدم آگے نہ جاؤں تو۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خوشی ہوئی، تشریف لائیے۔ ہاتھ میں ہاتھ لیا، مجاہدین میں شامل کر لیا۔ مجاہدین کو حکم دیا نواب صاحب کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، کوئی صاحب انہیں اپنے پاس کھانا کھانے کے لیے نہ بٹھائے۔ نواب صاحب کا سر اور اونچا ہو گیا، کہنے لگا لو مقدر کا تو دھنی ہوں ہی، آج مجاہدین میں بھرتی ہو رہا ہوں اور یہ اعزاز نصیب ہو گیا کہ کھانا بھی امام المجاہدین کے ساتھ کھاؤں گا، یہ سب دیکھتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ دسترخوان بچھا، مجاہدین آ بیٹھے، کھانا چنا گیا۔ وہ کھانا کیا تھا؟ نہ قورمہ تھا، نہ فرنی تھی، نہ قیمہ بھری کچوریاں تھیں، نہ ادرک تھا، نہ لوازمات تھے، نہ دودھ کا برفانہ تھا۔ یہ جو اشاق، یہ حلوائیوں کے لوازمات، چھولوں کے دانے یا چھولوں کی دال اور روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے، وہ دسترخوان پہ چنے گئے۔
نواب صاحب دیکھتے ہی طبیعت میں انقباض ہو گیا. یہ ہمارے لیے رکھے گئے ہیں یا کبوتروں کے لیے؟ مگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں, شاہ سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں, تو اب یہ بول تو سکتا نہیں طبیعت پہ انقباض ہے, گرانی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے, بسم اللہ فرمائیے. جو ہی مجاہدین نے کھانا کھانا شروع کیا, شاہ صاحب نے اشارہ کیا ایک مجاہد کو, اس نے زور سے ناک صاف کیا. اور نواب صاحب لکھنوی نزاکتوں کے مارے ہوئے نواب صاحب چٹک کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے لا حول ولا قوت. ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے, ادھر ناک صاف کی جا رہی ہے. نہ کوئی آداب ہیں, نہ کوئی ایٹیکیٹس ہیں, نہ کوئی ذوق ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ ایسے حالات میں ہم کھانا نہیں کھایا کرتے. ناراض ہو کر تشریف لے گئے, کھانا نہیں کھایا. دوسرے تو کسی نے کھلانا نہیں تھا چونکہ ہدایات تھی. دوسرے وقت کا کھانا آیا, نواب صاحب پھر سنتے سنتائے تشریف لائے, دسترخوان پہ بیٹھے, وہی کھانا روکھا سوکھا. جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا, ایک مجاہد نے زور سے آنکھ تھو کر کے جو تھوکا, تو نواب صاحب پھر تلک کر کھڑے ہو گئے, لا حول ولا قوت. ادھر کھانا چنا گیا ہے, ادھر تھوکا جا رہا ہے دسترخوان کے قریب. یہ کیا مصیبت ہے؟ جانور ہے, انسان ہے. ہم ایسے حالات میں کھانا نہیں کھا سکتے. پھر تشریف لے گئے. تیسرے وقت کا کھانا آ گیا, 2 وقت کا فاقہ ہو چکا. تیسرے وقت کا کھانا کھانے کے لیے آئے تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں, آنکھوں کے سامنے کئی تصویریں بنتی اور بگڑتی ہیں. انتڑیاں قل ہو اللہ کیا سورہ یاسین ختم کر چکی, میدے میں چوہے رقص کر رہے ہیں. اب آ بیٹھے دسترخوان پر, اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھانا شروع کیجیے. ایک مجاہد نے پھر زور سے ناک صاف کی. نواب صاحب ڈٹ کے کہنے لگے اب تو پخانہ بھی پھوڑ دو تو کھانا کھائے بغیر نہیں چھوڑو. تم نے تو میری جان لینے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. 2 وقت کا فاقہ کر چکا ہوں, اب موت سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کبھی تم تھوک کے اٹھا دیتے ہو, کبھی تم ناک صاف کر کے اٹھا دیتے ہو. جان لینا چاہتے ہو میری, لیکن اب نہیں اٹھوں گا, جو چاہو کرو. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نواب صاحب یہ میدان جہاد ہے, یہاں نزاکتیں نہیں چلیں گی, نخرے نہیں چلیں گے. نواب صاحب ہم آپ کی جان لینا نہیں چاہتے, ہم آپ کی جان بنانا چاہتے ہیں. اگر یہاں آپ کی یہ نزاکتیں اور نخرے رہے تو جہاد کا سفر نہیں ہو سکے گا. جس کو ہو جان و دل عزیز ان کی گلی میں جائے. ہمارے ساتھ جو وابستہ ہوگا, ہاں جو ہمارے ساتھ وابستہ ہوگا, اسے سب سے پہلے نقد جان نظر کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے. کسے کے کشتہ نشد, کیا کہا؟ کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ مالیست. جو جان دینا نہیں جانتا وہ ہمارے قبیلے ہی سے نہیں. ہم تو اہل بدر کے نام لیوا ہیں, ہم تو اہل احد کے نام لیوا ہیں, ہم تو اہل تبوک کے نام لیوا ہیں, ہم تو اہل یرموک کے نام لیوا ہیں, ہم تو مدائن و قادسیہ کے مرحلوں سے گزرنے والوں کے نام لیوا ہیں. وہ ان اذیت ناک مرحلوں سے اس لیے کامیابی کے ساتھ گزرے کہ ان کا نفس مغلوب تھا اور روح غالب تھی. یہی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جون جولائی کی شدید گرمی میں دہلی کی جامع مسجد کے پتھر جب انگاروں کی طرح دہکنے لگتے تھے تو ننگے پاؤں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ان پتھروں پہ چلتے اور پاؤں پہ آبلے پڑ جاتے. عصر حاضر کے عاشق جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے عشق کا کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں, کیوڑا کا چھڑکاؤ ہوتا ہے, لبان کا دہکاؤ ہوتا ہے, اور مہکتے ہوئے ماحول میں قالین میں اے سی سے ٹھنڈی فضاؤں میں کھڑے ہو کر سر سے سر ملا کر, گلے سے گلا ملا کر صلاۃ و سلام پڑھ کر عشق کے تقاضے پورے کرتے ہیں. بہت ہوشیار ہو بابو, بہت ہوشیار ہو, تمہارا عشق تو حلوائی نکلا. اور جنہوں نے عشق و محبت کے مرحلوں کو ہتھیلی پہ جان رکھ کر طے کیا ہے ان پہ فتوے لگاتے ہیں. یہ آبلے
پڑ جایا کرتے تھے پاؤں میں. پوچھا گیا شاہ صاحب ان لنفسک علیک حق, آپ کے نفس کا بھی تو حق ہے, یا آپ اپنے نفس پر زیادتی نہیں کرتے؟ اتنی دہتی اور تپتی ہوئی اینٹوں پر آپ چلتے ہیں کہ پاؤں میں آگلے پڑ جاتے ہیں, کیا یہ نفس پر زیادتی نہیں ہے؟ فرمانے لگے نہیں, میں اسے عادی بنا رہا ہوں, اس لیے کہ ہم نے جس راستے کو طے کرنا ہے وہ پھولوں کا نہیں کانٹوں کا راستہ ہے. ہم نے تپتے ہوئے صحراؤں میں گورے جسم والے سیاہ دل انگریز سے ٹکرانا ہے اور آگ برساتی ہوئی توپوں کے دہانوں کا سامنا کرنا ہے, تو پاؤں کو مشق کروا رہا ہوں کہ کل کہیں تپتے ہوئے صحراؤں میں چلنے لگے تو باغی نہ ہو بیٹھے کہ ہم تو تپش کو جانتے نہیں, آج تم ہمیں کہاں لے کے آ گئے ہو. میں پہلے سے انہیں بتا رہا ہوں کہ یہ عشق کا سفر ہے, یہاں کانٹوں سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے, ہاروں سے نہیں, پھولوں کے ہاروں سے نہیں. میرے عزیز دوستو, غزوہ بدر کے مجاہدین نے عرب کی گرمی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب تو اہل عرب کے حال پہ بھی اللہ رحم فرمائے, اونٹوں کے باروں میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں. مجھے ابو ظبی میں کچھ دوست لے گئے وہ دکھانے کے لیے, سلطان صاحب کا وہ اینیمل پارک, تو اس میں چڑیا سے لے کر ہاتھی اور شیر تک, چڑیا سے لے کر شہباز اور شاہین تک, اور وہ چوہے سے لے کر شیر اور ہاتھی تک تمام جانور تھے دنیا کے, ساری دنیا کی مچھلیاں, ساری دنیا کی مرغیاں, ساری دنیا کے تیتر, جہاں جہاں جتنے جتنے ہوتے ہیں وہ سب تھے. تو اونٹ بھی دکھائے انہوں نے. میں نے جا کے دیکھا جناب اے سی لگے ہوئے, اور ہم جب اونٹ کے قریب گئے تو اس نے بڑے غور سے ہمیں دیکھا, ویزا ہے؟ ہم تو وطنی ہیں اور تم خارجی ہو, ویزا ہے تمہارے پاس کہ نہیں؟ اسی طرح کتے دیکھے جناب, وہ بھی اے سی میں بیٹھے. میں نے کہا میرا بس چلے تو سارے بڑے شہر کے کتے یہاں بھیج دوں, بیچاروں کا وقت تو آرام سے گزرے. یورپ میں بھی کتے بہت مزے میں ہیں, ان کے لیے سیپریٹ میڈیکل سینٹر, سیپریٹ فوڈ, سیپریٹ بیڈ روم, ان کے لیے تمام کاریں علیحدہ. میں نے کہا میرا بس چلے تو میں تو اس طرح کے سارے بیچارے یہ مظلوم جتنے بھی ہیں وہاں بھیج دوں. میرے عزیز دوست, جسم کی آسودگی اور جسم کی آسائش انسانیت کی تکمیل نہیں. آپ جسم کو جتنا تر و تازہ رکھیں گے حیوانیت کی تسکین ہوگی. روح کی تسکین کے لیے اللہ سے تعلق قائم کیجیے اور اس کا ذکر کیجیے. قرآن پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دولت جمع کرنے کی ہوس نے اے انسان تیرا قرار چھین لیا. تو بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے, نیند کو ترستا ہے, دن میں بے چین, راتوں میں بے قرار. دولت جتنی بڑھتی جاتی ہے بے قراری اتنی بڑھتی جاتی ہے. ہاں, لسی کا گلاس پی کر تنکوں کے جھونپڑے میں سونے والے محنت کش اور مزدور کو جو نیند آتی ہے, مل آنر صاحب کو ایئر کنڈیشن ہال میں وہ نیند کے مزے کہاں, وہ تو خواب اور گولیوں پہ گزارا کرتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر, دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا انسان. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبر کی دیواروں سے جا ٹکرائے گا. تیرا خیال ہے دولت جمع کر لوں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون.
یہ راز عنقریب تمہیں معلوم ہونے والا ہے، بہت قریب تمہیں یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ زر و سین کی کثرت وجہ تسکین نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد اطمینان قلب کا باعث بنتی ہے۔ اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ صرف ذکر اللہ سے حاصل ہوگا، ذکر اللہ سے حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تجارت بھی چھوڑ دیں، دکان بھی چھوڑ دیں، کاروبار بھی چھوڑ دیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ ہو کی ضربیں لگائیں۔ نہ نہ نہ، صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، لیکن لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تجارت، زراعت اور کسب معاش کی جدوجہد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ خوب تجارت کرو، خوب رزق حلال کماؤ، خود بھی محتاج کسی کے نہ بنو اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کرو کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ تمہیں اس قابل بنائے کہ تم اللہ کے کمزور بندوں کے کام آؤ۔ خوب رزق حلال حاصل کرو، خوب کماؤ، لیکن اللہ سے تعلق قائم رہے، وہ تعلق ڈسٹرب نہ ہو، تمہاری تجارت، تمہارا مال و دولت کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ یہ ہے فلسفہ۔ قرآن کریم اہل تقویٰ کی رہنمائی کرتا ہے اور روزہ آپ میں تقوی کی خوب پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ سیام کا پہلا عشرہ اس کی رحمت کو لے کے آتا ہے، دوسرا عشرہ اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، اور تیسرے عشرے میں حق تعالی اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے پہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا بہانہ کر لو میں معاف کر دوں گا۔ نقطہ نواز ہے نا وہ۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ سجدے، بہت زیادہ نوافل، بہت زیادہ عبادت کام آئے گی؟ یقین فرمائیے نہیں، اخلاص کام آئے گا۔ اخلاص کے بغیر سجدوں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں اخلاص کے بغیر۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ الناس کلہم حلقاء الا العالمون، سارے لوگ خطرے میں ہیں ہاں مگر عالم، الا العالمون والعالمون کلہم حلقاء، پھر سارے عالم خطرے میں، الا العاملون مگر اپنے علم پر عمل کرنے والے۔ سارے لوگ خطرے میں ہیں مگر عالم، پھر عالم خطرے میں ہیں مگر عامل، والعاملون کلہم حلقاء الا المخلصون، پھر عمل کرنے والے علماء بھی خطرے میں ہیں ہاں مگر ان میں اخلاص کی خو اپنانے والے مخلصین۔ آگے علامہ صاحب لکھتے ہیں والمخلصون علی خطر عظیم، اور پھر مخلص شدید خطرے میں ہے، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تو پھر آگے ایک خطرے کا مقام آتا ہے۔ وہ کون سا؟ نفس کہتا ہے تو بڑا مخلص آدمی ہے، ماشاءاللہ تیرے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تیرے جیسا تو اور کوئی نہیں، جنت میں تو ہی جائے گا، اور اگر کوئی جائے گا تو تیرے تو پھیل جائے گا۔ بس یہ خیال آیا اور سفینہ ہچکولے کھا گیا۔ ریاکاری اور خود نمائی کا جذبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سو کی لکڑیوں کو اتنا جلدی نہیں چاٹ جاتی جتنا خود نمائی کا ذوق اور ریاکاری اعمال حسنہ کو چاٹ جاتی۔ لہذا عبادت کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے ڈرتے رہیے کہ کہیں یہ سب کچھ منہ پہ نہ مار دیا جائے کہ وہ ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے سجدوں کا ضرورت مند نہیں ہے، ہم اس کے لطف و کرم کے ضرورت مند ہیں، ہم اس کے شفقت کے اور مہربانی کے محتاج ہیں۔ اگر وہ ہمارے روزوں اور سجدوں کو قبول کر لے تو اس کا احسان ہے، ہمارے سجدوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ عزیز دوست، تو دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ کراچی میں میری حاضری 3-4 روز کی ہونی تھی، لیکن انگلینڈ میں احباب نے کانفرنس سے ترتیب دے دی ہے، یوم علی کے سلسلے میں، یوم سید عائشہ صدیقہ کے سلسلے میں، اور یوم
بدر کے سلسلے میں اور فتح مکہ کے سلسلے میں. لندن، برمنگھم، بریڈفورڈ، لیڈز، لیسٹر، مانچسٹر، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ میں ایڈنبرا وغیرہ. تو ان میں شرکت کے لیے ان لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ پاکستان ہو یا دوسرے ممالک، ان میں تو یہ پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہاں ان پروگراموں کی اہمیت اور ضرورت سب پہ واضح ہے، تاکہ ہم اپنے شاندار ماضی کے ان تابناک کرداروں کو دشمنان اسلام کے سامنے بھی پیش کر کے انہیں یہ واضح کر سکیں کہ اسلام کس قسم کے انسان تیار کرنا چاہتا ہے. تو ان کانفرنسوں میں شرکت کے لیے میں یہ سفر کر رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کل مجھے لندن روانہ ہونا ہے، اور یہ بھی دوستوں نے بتایا کہ وہاں روزہ بھی 20 گھنٹے کا ہے. تو بہرحال مجھے افسوس ہے، میں اپنے جماعتی دوستوں سے اور رفقا سے بھی معذرت چاہتا ہوں. ان حضرات نے بھی کچھ پروگرام بنا رکھے تھے یہاں عفیفہ کائنات کانفرنس کے سلسلے میں، غزوہ بدر کے سلسلے میں، یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں، لیکن اس سفر کی وجہ سے یہ پروگرام بھی پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکے. زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے حق و صداقت کی شمع انشاءاللہ جلائے رکھیں گے. اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے، استقامت نصیب کرے. نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسلم وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار سعد النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب
والعادل بالكتاب إمامنا بالحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وعلى سائر أزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں سیدھی رکھنے کا اہتمام فرمائیے. صفیں سیدھی رکھنے کا اہتمام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم